اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: انک میت وانہم میتون. ماہ ربیع الاول لوگوں کے پاس جشن اور عید کا مہینہ قرار پایا ہے. لوگ اس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں. 12 ربیع الاول کو عید الاعیاد، عید میلاد کے نام سے مناتے ہیں. اگر کوئی ان سے سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ منع کہاں ہے؟ تو یاد رہیں، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی میلاد کی کوئی دلیل نہیں. لوگ لاکھ کوشش کریں لیکن ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کے نام سے کوئی محفل منعقد کی. آئیے ہم چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن 12 ربیع الاول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت 29 صفر سے ہی بگڑنا شروع ہو گئی جب آپ ایک جنازے میں شریک ہو کر واپس ہوئے، اور اس کے بعد سے آپ کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، اور جب کبھی آپ کو افاقہ ہوا آپ نے مسجد آنے کی کوشش کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے آخری دن تھا، کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں مصروف تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز ہم نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو صحابہ نے محسوس کیا. آپ نے پردہ اٹھایا اور پردے سے دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس لمحہ میں ہمیں خوف ہونے لگا کہ ہم فتنے میں پڑ جائیں، یعنی نماز چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دریافت کرنے کے لیے چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پردہ چھوڑ دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. دن کچھ چڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بعد میں سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کان میں پہلی مرتبہ کہا تھا کہ تمہارے والد
اسی مرض میں انتقال کر جانے والے ہیں، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی، میرے پیچھے آؤگی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے اور مسکرانے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما، بوسا دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بشارت دی کہ تم جنت کی خواتین کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھا تو بڑی بے چین ہو گئی اور کہنے لگی واہ کرب ابا، ہے میرے والد کی تکلیف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل بے چین رہی اور پریشان رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ٹیک دے کر بٹھایا اور آپ کی تکلیف کو میں محسوس کرنے لگی۔ اسی دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر عیادت کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مسواک کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا میں آپ کو مسواک لے کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ مسواک لے کر منہ میں داخل کرتے ہیں تو اس کی سختی اور کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسواک کو نرم کر کر آپ کو دیتی ہیں۔ آپ مسواک سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے کٹورا ہوتا ہے پانی کا، آپ دونوں ہاتھ سے پانی لے کر اپنے چہرے پر ملنے لگتے ہیں اور بار بار کہنے لگتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ لا الہ الا اللہ، موت کی سختیاں برحق ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوتے ہی انگلی اٹھایا، انگلی سے اشارہ کیا، نگاہ چھت کی جانب بلند کیا اور آپ کے ہونٹوں میں حرکت ہونے لگی۔ میں نے کان لگایا تو الفاظ سنائی دیے، اے اللہ، ان انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اور آپ کی انگلی آسمان کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور پھر آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے نکل چکی تھی۔ وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا 11 ہجری، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ یاد رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت بڑا غم کا پہاڑ توڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ تشریف لائے وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوشی والا دن تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن ہمارے لیے غم ہی غم تھا۔ اس سے بڑا غم و رنج کا دن ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو رہی تھی اور اس کے بعد کہہ رہی تھی کہ سبت علیہ مصائب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی سبت علیہ مصائب لو سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر اتنی بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبت دن پر آ جائے تو وہ تاب نہ لا کر، برداشت نہ کر کر رات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارکہ کا آخری دن 12 ربیع الاول کا دن، اتنی مصیبت صحابہ پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ پر دیکھیں کتنی تکلیف گزری ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے گلے
گلیوں کو روشن کر رہے ہیں، بازاروں کو سجا رہے ہیں، مساجد پر لائٹنگ ڈال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جبکہ اہل مدینہ کے لیے، حضرات صحابہ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ میلاد منائے نہ آپ کی وفات کا غم منائے، اتنی مصیبت ٹوٹنے پر بھی آنے والے سال 12 ربیع الاول کو انہوں نے 12 وفات نہیں منائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد جس طرح نہیں منانا ہے 12 وفات بھی نہیں منانا ہے، نہ میلاد ثابت ہے نہ 12 وفات ثابت ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اور پیاری تعلیمات دی، ان تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آپ کی اطاعت سے ہی ثابت ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان جیسی خرافات، ان بدعات پر غور کریں اور دیکھیں کہ اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ایسی خرافات نہ منائیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔